چہرے کے حساب سے بڑے خوبصورت، ویسے ہی نوجوان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سنتوں کو اپنائے حضور کی اور دین اسلام کا حلیہ مکمل اپنا لے، تو پھر ایک ہوتا ہے انسان بظاہر خوبصورت ہو، ایک ہوتا ہے باطن کا خوبصورت ہو۔ جس کا باطن بڑا خوبصورت ہو اس کا ظاہر خود بخود خوبصورت ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باطن تھا وہ بڑا خوبصورت، پاکیزگی کے حساب سے اسلام لانے کے بعد آپ نے مکمل ہی اسلام کا حلیہ اختیار کیا، گویا کہ حضور کی ہر ایک ادا کو آپ نے اپنایا۔ آپ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی آپ بڑے خوبصورت، آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کروں اور دوسری نماز کے لیے جب وقت آ جائے نماز کا تو وضو ہو میں اسی وضو سے نماز پڑھ لوں۔ فرمایا نہیں، اس کے لیے الگ وضو کرتا ہوں، اگر حضور پر درود پڑھنے بیٹھوں تو الگ وضو کرتا ہوں۔ فرمایا ایک وضو ایک ایسی کامل چیز ہے کہ اگر انسان اس کو طریقے سے ادا کرے، اس کے ہر ایک رکن کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرے، فرمایا انسان خوبصورت ہو۔ آج بھی انسان کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہوتے، نماز پڑھتے ہیں چہرے پہ نور نہیں آتا، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں چہرے پہ نور نہیں آتا۔ فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کامل طریقے سے ادا کرے، اسے چاہیے کہ مسواک شریف حضور کی سنت کو اپنائے۔ فرمایا جو کہتا ہے میرا معدہ صحیح نہیں رہتا، فرمایا اس کو چاہیے کہ مسواک ادا کرے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اگر انسان حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے کامل طریقے سے سب سے پہلے استنجا کامل کرے، پھر وضو کامل طریقے سے کرے، فرمایا نماز کے اندر روحانیت بھی نصیب ہوگی اور انسان کے چہرے پر خود بخود فرمایا وہ لمحات وہ نورانیت خود بخود آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر آیات کریمہ بھی نازل ہوئی۔ یاد رکھیے گا جنگ تبوک کے موقع پر ایک ایسا وقت بھی پیش آیا جب مدینہ منورہ کے اندر سخت قحط پڑا اور عام مسلمان ایسے تھے کہ ان تنگی کے اندر کچھ کھانے کو نہیں تھا، حتیٰ کہ درخت کے پتے کھانے لگے۔ لیکن اس جنگ کو لشکر جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت تمام صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھر کا سارا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، گھر کا آدھا سامان۔ لیکن حضور نے اعلان کیا کہ کم سے کم 1000 بندوں کے لیے کم سے کم 1000 اونٹ چاہیے، کجاوے چاہیے، وہ ذریں چاہیے، تلواریں چاہیے۔ کون ایسا ہے خوش نصیب جو ادا کرے، میں محمد سے جنت کی خوشخبری عطا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قحط سالی کا زمانہ ہو اور اس وقت اتنا مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہ ہو، ویسے ہی مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو اپنا سارا ساز و سامان زمینیں املاک چھوڑ کر مدینے آئے۔ مسلمانوں کی کنڈیشن ایسے تھی، لیکن جب حضور نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ، ان کے کجاوے، ان کا ساز و سامان، تلواریں، زریں، یا رسول اللہ میں دینے کو تیار ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 200 300 کجاوے، 300 اونٹ، 300 زریں، 300 تلواریں، یا رسول اللہ میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تیسری دفعہ پھر حضور نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 300 پھر اونٹ، 300 کجاوے، 300 زریں، 300 تلواریں، ماں دیگر سامان اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پر شیخ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ آپ انزالۃ الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے گروان کو کھولا، کہا عثمان کیسا وقت آیا ہے، حضور اعلان کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے بیٹھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب چوتھی بار اعلان نہیں کرنا، 200 کجاوے رہ گئے، اونٹ رہ گئے، یا رسول اللہ یہ بھی عثمان اپنے ذمے لیتا ہے، گویا 1000 بندوں کے اونٹ، کجاوے، تلواریں، زریں میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی نے یہ سودا کیا، اسلام کے لیے کیا، حضور کے لیے کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد رب تعالیٰ نے مجھے 11 گنا اس کا ڈبل عطا فرمایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینے والے تو بنو، دینے والے تو بنو۔ غریب رب کے بڑا نزدیک ہوتا لیکن رب کی بارگاہ میں دیتا نہیں۔ اگر غریب دینے والا بن جائے تو پھر غریب جیسا کوئی امیر ہی نہیں ہو سکتا۔ امیر کے پاس مال و دولت کے تو ذخائر کے، مالوں کے، بینکوں میں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن دل تو سخی نہیں۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کولوں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دونوں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے پھر وہ مال سنبھال کے نہیں رکھتا۔ سخی اس کو نہیں کہتے جو بنگلوں کا مالک ہو، کاروں کا مالک ہو، بینکوں کا مالک ہو، فرمایا وہ سخی نہیں ہوتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جب مال آئے تو رب کی بارگاہ میں لوٹا، سخی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ آج لوگ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال ادا کرتے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضور کا گھرانہ ہو، حضور کے صحابی رسول ہو، جب ان کی بات آئے تو بالکل آپ خاموشی اختیار کریں۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم ہیں کون کہ جب صحابہ کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، ہم جو ہے اس پر بھی بیٹھ کے تنزیہ و تذکرے شروع کر دیں؟ یہ تو خارجیوں کا، رافضیوں کا طریقہ ہے، جو آج کے دور کے اندر اتنے تیزی سے یہ فتنے بڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے پتھر اٹھاؤ وہیں سے کوئی خارجی نکل رہا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سنی وہ نہیں کہلاتا جو ادھر کی بھی سن لے، ادھر کی بھی سن لے، ادھر کی بھی سن لے۔ فرمایا سنی وہ ہوتا ہے اگر وہ حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، حضور کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب کوئی تشنیع و تانا کرے تو پھر کانوں کو بند کر لے، سنی اس کو کہتے۔ اور آج کے دور کے اندر حضرت عثمان غنی کی بات آئے تو لوگ کہتے نہیں نہیں، حضرت عثمان غنی ایسے نہیں، ایسے تھے۔ حضرت علی بھی حضور کے داماد تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔
اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں رافضیت کی انتہا کو دیکھیں، خارجیت کی ذرا انتہا کو دیکھیں اور ذرا بغض کی بھی انتہا دیکھیں۔ حضرت علی کی بات آئے تو کرنی چاہیے بات، لیکن ساتھ حضرت عثمان غنی کی بھی تو بات کریں۔ اگر حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دی ہیں تو 2 صاحبزادیاں حضور نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں بھی تو دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کوئی کم نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو جنت البقیع آج موجود ہے، حضور نے فرمایا عثمان ذرا جاؤ، وہ یہودی کے پاس ایک زمین ہے، بڑی خوبصورت زمین ہے، ذرا دیکھ کر تو آؤ، چکر لگا کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی گئے، زمین کا سودا بھی کر آ گئے، رقم بھی ادا کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد فرمایا حضور نے عثمان دیکھ آئے ہو؟ فرمایا حضور دیکھ گیا، میں خرید کر لے کر آیا۔ فرمایا عثمان اتنا محبت کرتے ہو، پھر ذرا دیکھو اسی جنت البقیع کے اندر آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، اسی جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کے احسان کوئی کم نہیں ہے دین پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینے آئے ہجرت کر تو ایک کنواں تھا جو مسلمانوں کے پاس موجود تھا، کھارا پانی تھا، اور یہودیوں کے پاس جو کنواں تھا میٹھا پانی تھا۔ یہودی بڑے چلاک تھے، مکار تھے، اور اب بھی بڑے مکار ہیں۔ کس نے کہا کہ یہودی کفار مسلمانوں کے دوست ہیں؟ کہ تو ہم مسلمان اپنے دین کو بھلا چکے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن کی غرض سے دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار یہودی کبھی تمہارے دوست ہی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ جب تک تم اپنا ایمان بیچ کر ان کے نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ لگا کہ مسلمان پانی خریدنے پر مجبور ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کون سا میرا خوش نصیب صحابی ہے جو اس سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اسے ابھی خوشخبری دیتا ہوں جنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ اس یہودی سے کہنے لگے کہ کنواں بیچو گے؟ تھا تو کوئی 500-600 درہم کا، لیکن یہودی بھی بڑا چلاک تھا، کہنے لگا بیچوں گا، مرضی کے مطابق رقم لوں گا۔ فرمایا کتنی لے گا؟ کہا کہ اگر یہ 500 درہم کا ہے تو میں آپ سے 30,000 درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا بس؟ کہا میں تو 40,000 درہم رکھ کر آیا۔ کہا کہ عثمان تم مدینے کا بہت بڑا تاجر ہے، تیرا نام شمار ہوتا ہے تاجروں میں، لیکن ایک کنواں خریدنے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ کہا کہ میں نقصان کو دیکھوں کہ حضور کے فرمان کو دیکھوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ یقین رکھتے تھے۔ اب جب کنواں خرید لیا، لیکن یہودی نے کہا پورا نہیں بیچوں گا، بیچوں گا بھی آدھا، ایک دن پانی تم بھرو گے، ایک دن ہم بھریں گے۔ اب مسلمانوں نے ایک دن کا جو کنواں پانی بھرنے کا دن تھا، انہوں نے 2 دن کا پانی بھرا۔ اب یہودی کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جب میرا دن آتا ہے تو کوئی پانی بھرنے ہی نہیں آتا، تو اس نے کہا اے عثمان یہ بھی تم خرید لو گا۔ تو اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کرنے پر بس نہیں کیا، جب بھی مسلمانوں پر کچھ مصیبت کہسالی پڑتی تھی، آپ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے میں کاروبار کی طرف بڑی توجہ دیتا تھا، لیکن جب سے اسلام لے کر آیا ہوں، حضور کے فرمان سننے کے بعد مجھے اتنا کامل یقین ہو گیا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے، رب اس کا ڈبل اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں دو تو دل کھول کر دو، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو یہ نہ دیکھو کہ میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میرے صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگے بغیر پہلے کیوں چلے جاتے؟ صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا جو گھر ہے وہ میرے گھر کے پاس، اس کے جو گھر کے اندر درخت لگا ہوا ہے اس پہ پھل لگے ہوئے، میں تو نماز پڑھنے آ جاتا ہوں، جب میرے بچے اٹھتے ہیں تو مجھے یہ خوف دل میں رہتا ہے کہ کہیں یہودی کی اجازت کے بغیر میرے بچے اس کو اٹھا کر کہیں کھا نہ لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہودی سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ درخت بیچے۔ اب وہ یہودی بھی بڑا چالاک تھا، کہنے لگا میں درخت نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی گئے، کہنے لگے کتنے کا بیچو گے؟ فرمایا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر تم آ گئے ہو خریدنے تو میں اپنی منہ مانگی قیمت لوں گا۔ فرمایا جب حضور نے کہہ دیا ہے تو میری زندگی کا سارا سرمایہ لے لے، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن جو حضور نے کہہ دیا میں وہ خرید کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتی ہونے کے باوجود، حضور نے فرمایا نا کہ عثمان جنتی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کتنی دفعہ حضور نے فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے، لیکن جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر اتنے روتے تھے، تو کسی نے کہا عثمان روتے کیوں ہو؟ حضور نے فرمایا عثمان جنتی۔ تو روتے کیوں ہو؟ فرمایا جس نبی نے فرمایا عثمان جنتی، اسی نبی نے فرمایا عثمان خدا کے خوف سے بھی ڈرتا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنا خوف، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کریں۔ نہیں ہے تو رب سے مانگ کہ باری تعالیٰ خوف کی دولت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔